اب آگے جو آ رہی ہے آیت یہ بھی بالکل اس سے ریلیٹڈ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ جتنی بھی 2 3 4 آیات ہیں یہ سب ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. آیت نمبر 18 دیکھتے ہیں, بہت امپورٹنٹ آیت ہے آیت نمبر 18. من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو اسے ہم یہیں دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں, پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اچھا, آیت نمبر 19 کو میں الگ کر دیتی ہوں کیونکہ اس کی کافی ڈیٹیل ہے نا, پہلے تفسیر اس کی کر لیتی ہوں تاکہ پھر, حالانکہ یہ دونوں کا نا کمپیریزن ہے. آیت نمبر 19 میں اسی کی طرح سے آخرت کی خواہش رکھنے والے کی بات کی جا رہی ہے, اور آیت نمبر 18 میں دنیا مانگنے والے کی بات کی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اس کو سمجھیے جو لکھا ہوا ہے نا, من کان یرید العاجلہ, تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا عاجلہ, اس سے مراد ہے دنیا. اور یہ ورڈ کس سے نکلا ہے عاجلہ, اجلت سے, ٹھیک ہے. اور آپ اس کو مزید سمجھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جلدی ملنے والی چیز جو کہ دنیا ہے. اور یہ اس کو بھی اگر آپ کریں نا دنا, دنیا دنا سے نکلا ہے, دنا کا مطلب ہوتا ہے قریب. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, پہلے اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں, بالکل یہ ریلیٹڈ ہے نا پچھلی آیت سے, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کہ عاجلہ کا خواہش مند ہے, اسے ہم دے دیتے ہیں جو کچھ وہ مانگتا ہے دنیا میں, لیکن اس کی قسمت میں پھر جہنم ہے, کامیابی نہیں ہے آخرت کی. کیوں؟ اب اس کے اوپر ہم اصل بات کریں گے کہ دنیا کا طلبگار یا دنیا کا چاہنے والا یا دنیا کی محبت میں گرفتار شخص کیسا ہوتا ہے, اس کو ہم دیکھیں گے تھوڑا سا نا, یہ اس آیت کے اوپر بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھیں کہ ادنا, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا دنا سے نکلا ہے دنیا. ادنا ایک تو قریب بھی ہوتا ہے, دوسرا ادنا کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا گھٹیا بھی ہوتا ہے, حقیر بھی ہوتا ہے. تو اس سے ہم ایک کمپیریزن ہم آخرت میں, جیسے آیت نمبر 19 آئے گی نا تو میں آپ کو ساتھ ساتھ نہیں کرا رہی ہوں, آیت نمبر 19 میں پھر آخرت کے بارے میں بات کروں گی, ابھی صرف تاکہ آپ دنیا کو سمجھیں. تو پتہ یہ چلا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر ہے, بہت گھٹیا ہے, بہت ادنا ہے. یہ بات کلیئر اپنے ذہن میں کر لیجئے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ میں حدیثیں کوٹ کروں گی, اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہی ہوں کہ دنیا جو ہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, یا بکری کے مرے ہوئے بچے کے بھی برابر نہیں. کس طرح؟ یہ 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ترمذی میں حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. سے ترمذی نے روایت کیا. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر آج تم کفار کے پاس اتنی نعمتیں, اتنی دولت دیکھ رہے ہو اور اتنی دنیا دیکھ رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دنیا دے دیتا ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ مراد ہے نا اس حدیث سے. پھر مسلم میں حدیث آتی ہے, ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ جا رہے تھے, راستے میں بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون اسے خریدے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, اس مرے ہوئے بچے کو کون خریدے گا جس میں سے بدبو آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت اس مرے ہوئے بچے سے بھی کم ہے, بکری کی. یعنی جو آپ کو پتہ ہے کوئی خریدے گا جو کہ ایک بکری مری پڑی ہوئی ہے, اس کی کیا ویلیو, کیا اہمیت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دنیا ہے نا, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور یہ ایک مقام ہے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امتحان کے طور پہ بھیجا ہے, یعنی ایک مقصد ہے اس دنیا کا.
کوئی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے باوجود اب ہم ایک ٹریجڈی انسان کی یہاں پر دیکھیں گے, اس کے اوپر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر بھی لوگ اسی کے خواہش مند ہیں. عاجلہ کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا نا, آیت میں آ رہا ہے عاجلہ, لیکن ہم بات کیا کر رہے ہیں, عاجلہ سے مراد دنیا ہے. تو بات کیا ہے کہ اس کے باوجود, یہ بات جاننے کے باوجود بھی بڑے اس کے چاہنے والے موجود ہیں دنیا کے. میجورٹی جو لوگ ہیں نا وہ تو ان لو ہیں دنیا سے, ان کا تو بس نہیں چلتا ہے کہ عشق میں مبتلا ہیں اس دنیا کے. سورہ قیامہ آیت نمبر 20-21 میں آتا ہے بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ, بلکہ تم اس دنیا سے محبت کرتے ہو اور تم آخرت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ بات ساری کیا ہے کہ تم تو آخرت کی بات ہی نہیں کرتے, آخرت کی تو ہر بات کو تم نے پوسٹ پون کر دیا ہے, آگے کر دیا ہے, ڈیلے کرتے جاتے ہو کہ کل آخرت آئے گی دیکھا جائے گا. نگلیکٹ کرتے ہو آخرت کو, اپنے یعنی نیک اعمال کو تم نگلیکٹ کر رہے ہو, اپنی آخرت کی کامیابی کو نگلیکٹ کر رہے ہو, اور تم تو محبت ساری کی ساری تمہیں دنیا سے ہوئی بھی. تو آپ یہ بتائیں مجھے حدیث کے مطابق کہ اگر ایک اناؤنسمنٹ ہو یا اخبار میں آئے کہ کسی مقام پر کراچی میں مچھروں کے پر کی سیل لگی ہوئی, ٹھیک ہے, مچھر بھی نہیں, اس کے پر, صحیح ہے, اس کی سیل لگی ہوئی ہے, تو بتائیے آپ کتنے لوگ جائیں گے؟ ہنسیں گے نا, جیسے آپ لوگ ہنس رہے ہیں, کہیں گے کسی نے مذاق کیا ہے اخبار میں, سب ہنسیں گے, کہیں گے دیکھیں دکھائیں گے ایک دوسرے کو, کوئی جائے گا کبھی سن کے؟ لیکن آپ یہ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اسی مچھر کے پر, کیونکہ میں نے آپ کو حدیث سنائی نا, اسی مچھر کے پر کے پیچھے لوگ مرے جا رہے ہیں, کھپے جا رہے ہیں, حسد میں مبتلا ہیں, لڑ رہے ہیں, جس کو کہتے ہیں نا جان دیے جا رہے ہیں اسی دنیا کے پیچھے, اسی مچھر کے مرے ہوئے پر کے پیچھے. کوئی ویلیو نہیں ہے نا, کوئی اہمیت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, یعنی جس کو کہتے ہیں نا حاصل ہو رہا ہے. کیونکہ میں آپ سے کہتی ہوں نا دنیا میں جو ہے بھی تو وقتی ہے نا, سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم اسی محبت کا شکار ہیں. پھر ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں, بہت ہی امپورٹنٹ یہ حدیث ہے, ترمذی میں آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر مجبور کرے اور اپنی آخرت کی فلاح کے لیے کام کرے. اور کمزور وہ ہے جو اپنے نفس کی, کمزور اور ایک جگہ پہ آتا ہے بے وقوف وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بن جائے اور اللہ سے توقع باندھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا. یہ بے وقوف شخص ہے. تو پتہ یہ چلا کہ عقل مند یہ ہے کہ اگر اس کا کچھ چیزوں پہ جی نہیں بھی چاہتا تو وہ اپنے نفس کو مجبور کرتا ہے اللہ کی اطاعت پر. صبح فجر پہ جی نہیں چاہتا نماز کے لیے, جیسے آج کل اتنی سردیاں ہیں, ٹھنڈ ہے, لیکن جو عقل مند شخص ہے نا وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے نفس کو دباتا ہے, کہتا ہے نہیں میرا دل چاہے نہ چاہے, مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہو یا نہ لگ رہی ہو, پانی گیزر میں گرم آ رہا ہو نہیں آ رہا ہو, میں اٹھ کے وضو کروں گی اور نماز پڑھوں گی. اپنے جو نفس ہے نا اس کی قربانی دیتا ہے تاکہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں, اس کو پتہ ہے کہ مجھے کتنے بڑے ریوارڈز اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. اور بے وقوف کون ہے کہ جو نفس کا غلام ہے. ٹھنڈ لگ رہی ہے, سردی لگ رہی ہے, آج کل موسم ہے, تو پوری سردیوں میں کچھ لوگوں کا روٹین یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کو قضا فجر کی کر کے پڑھتے ہیں کہ کیونکہ ٹھنڈ کا موسم ہے تو ہم سے فجر نہیں پڑھی جاتی. تو کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص بے وقوف ہے جو اپنا نفس کا غلام بن گیا ہے, یعنی کس کی, اللہ کے بجائے کس کی اطاعت کر رہا ہے, نفس کی اطاعت کر رہا ہے. جو نفس کہتا ہے اس کی بات مانتا ہے, اور کیا سوچتا ہے کہ اللہ حساب نہیں لے گا اس سے. یہ بھی غلط فہمی اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے. تو اب ہم اس کو ہی دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سورہ البقرہ آیت نمبر 200 میں ایک تو یہ دعا آتی ہے نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس سے پہلے یہ آتا ہے کہ یہ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں جو دینا ہے وہ دنیا میں دے دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں. بالکل وہی بات ہے جو اس آیت میں بتائی گئی ہے نا, کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں بچے گا. تو کچھ لوگ اتنے بے وقوف ہیں, اتنے کم علم ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بجائے یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی تو ہمیں دے دے, آخرت بھی تو ہمیں دے دے.
جو کہ اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے. لیکن یہ بھی نصیب ہوتا ہے. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں نا کہ یہ بھی نصیب کی بات ہوتی ہے کہ ہر ایک اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کا سوال نہیں کر پاتا. تو اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ تو بس ہمیں دنیا میں دے دے. کیسے دے دے؟ ہمیں حرام سے ملے، حلال سے ملے، جائز سے ملے، ناجائز سے ملے، کسی کا حق مار کے ملے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ملے تو بھی ٹھیک ہے، شریعت کے دائرے میں نہیں بھی ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. شریعت ٹوٹے ہمیں تو دے دے. آخرت برباد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، بس ہمیں دنیا مل جائے. تو یہ جو ہے نا من کانا یرید العاجلہ، یہ ہے پکچر اس شخص کی جو کہ دنیا کا طلبگار ہے، عاجلہ کا طلبگار ہے. آپ اگر قرآن کی لینگویج سے اب اس کو یاد کر لیے گا کہ عاجلہ کا لفظ دنیا کے لیے آ رہا ہے، بس یہ سمجھ لیں. تو یہ ایک دنیا، یہ جو پوری آیت ہے نا، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک دنیا پرست شخص کی پرسنالٹی کو ایکسپلین کر رہی ہے. اور آگے جو میں نے آپ کو آیت بتائی ہے نا، جو نیکسٹ آیت میں آپ کو کراؤں گی، آیت نمبر 19، یہ جو ہے نا یہ آخرت پرست کی، آخرت کے طلبگار کی، آپ کہہ لیجئے دنیا کا طلبگار اور آخرت کا طلبگار. تو یہ جو ہے نا ایک دنیا کے طلبگار شخص کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کے بتا دیا. جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا غُرُورٌ، کچھ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکہ ہے، دھوکہ کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے یہ باتیں بتا دی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہی بات میں جو آپ سے کہہ رہی ہوں نا، لوگ ہیں کہ ان کا اس سے محبت، اس سے عشق کسی طرح کم ہونے کو نہیں آتا. میجورٹی لوگوں کو آپ دیکھ لیجئے. اور بات کیا ہے دنیا کے بارے میں؟ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے خوب ان کو اپنے دام میں پھانستی ہے، جس کو آپ کہیں خوب ادائیں دکھاتی ہے، خوب اپنی خوبصورتی کو فلانٹ کرتی ہے. اور آپ سمجھیں کہ اس میں رہ کے لوگ بوڑھے ہو کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ بوڑھے لوگوں کے تو بیکار ہوتے ہیں نا، بوڑھے لوگوں کو چھوڑ کر پھر وہ اپنا کوئی ایک نیا چاہنے والے کو وہ ڈھونڈ لیتی ہے دنیا. یعنی مراد کیا ہوتی ہے کہ اس کے چاہنے والے جو ہے وہ اسی کے پیچھے مر کھپ کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن وہ جب ایک وقت گزر جاتا ہے، جب بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ تو دنیا ان کے تو کسی قابل نہیں رہتی نا، پھر وہ اپنے نئے طلبگار، نئے چاہنے والوں کے پیچھے لگ جاتی. تو یہ ایکچولی اس کا آپ سمجھ لیے دنیا کا معاملہ ہے. پھر آپ یوں بھی سمجھیے کہ جیسے کوئی ایک بازار ہے، آپ دنیا کو ایک بازار سے کمپیئر کیجئے. اب وہاں پر ایک کوئی شخص ہے جو کہ بآواز بلند چیخ چیخ کے سب کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ فلاں چیز ہے، تم اس کو مت خریدو، یہ گھٹیا ہے، یہ ادنا ہے، یہ حقیر ہے، یہ تمہیں یعنی حقیقی کامیابی دینے والی نہیں ہے، تمہارا نقصان کرنے والی ہے. پھر بھی ایک شخص ہے کہ وہ خود بھی اس کو خرید رہا ہے، اس چیز کو، اسی پروڈکٹ کو، اور گھر والوں کو بھی اور بچوں کو بھی انکریج کر رہا ہے کہ تم یہی خریدو، یہی خریدو. تو پتہ کیا چلا کہ یا تو اس نے یہ اعلان نہیں سنا جو کوئی اعلان کر رہا ہے، اور اگر سنا ہے تو سن کر سنی انسنی کر دیا. تو بالکل یہی والی بات ہے کہ دنیا کے خریداروں کا یہی حال ہے کہ یا تو وہ قرآن سنتے اور پڑھتے نہیں ہیں، اگر ان کے کان میں آواز آ جائے تو اس کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو یہ تو سنا ہے، ہم نے بہت سنا ہے، ضروری نہیں کہ ہم اس بات کو مانیں. اور کیا بن گئے ہیں وہ اس کے بارے میں دنیا کی دھن میں سمن بکمن امیون. قرآن میں آتا ہے نا اندھے بہرے گھونگے بنے ہوئے، قرآن کی بات پر، اللہ کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتے. بے صبری ہے، ہر چیز میں جلد بازی، ہر چیز میں فوراً ہمیں یہ چیز مل جائے. اور آپ سمجھ لیں کہ بے صبری جو ہے وہ ایک بچے کی صفت ہوتی ہے. بے صبری یا نادانی یا ناسمجھی یہ سب بچے کے اندر ہوتی ہے. بالکل ایک مثال میں آپ کو دوں گی کہ بچہ جب مارکیٹ میں جاتا ہے اور وہ کھلونوں کی دکان پہ گزرتا ہے تو جو چیز اسے اچھی لگ جائے وہ رو رو کے ضد کر کے کہتا ہے کہ مجھے یہی چاہیے. اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ میرے یہ نقصان کی ہے، میرے فائدے کی ہے، مجھے اس سے کیا ملے گا، کتنے کی ہے، کتنی مہنگی ہے، ورتھ ہے کہ نہیں ہے، جتنی قیمت ہے واقعی اتنا پے کرے گی نہیں، کچھ نہیں اس کو ان چیزوں کا کوئی ادراک ہوتا ہے، نہ سمجھ ہوتی ہے. بالکل بیوقوفوں کی طرح اس کے رونے دھونے لگتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو بالکل یہی والا معاملہ ہے کہ ہم نے ایک بچے کی طرح اس دنیا کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں اور اس کی طلب میں تڑپتے ہیں
یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، فلاں بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، کچھ نہیں ہمیں پرواہ کہ یہ ہمارا فائدہ مند ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ جیسے ایک بچہ ہے، اگر وہ کسی چیز کی ضد کرتا ہے یہ نارمل ہے، مطلب اتنی اب نارمل چیز نہیں، بہرحال نارمل ہے کہ اگر اس کو کوئی، وہ بات الگ ہے کہ کچھ بچے تمیزدار ہوتے ہیں تو ان کو آپ نے سمجھایا وہ بات مان گئے، لیکن یہ ٹینڈنسی بچے کے اندر ہوتی ہے ضد کی کہ کوئی چیز دیکھ کے اٹریکٹ ہو جانا۔ لیکن اگر یہی ٹینڈنسی انسان کی 40 سال 50 سال اور 60 سال تک ہے کہ اس کی حرص اور لالچ دنیا کے بارے میں ختم ہی نہیں ہوتی، یعنی بازار جانا ہے، ضرورت ہے، نہیں ہے، چلے گئے، اور جب چلے گئے تو چلو کسی کے ساتھ چلے گئے، کوئی کام سے چلے گئے، جتنی ضرورت ہے اتنی چیز لے کر آئے، نہیں، بھر کے دنیا کو لے کر پھر گھر میں آ جاتے ہیں ٹوکرے میں ڈال کے۔ پھر یعنی بعض چیزیں وہی برتنا بھی نصیب نہیں ہوتی، ادھر پھینکا ادھر پھینکا ادھر رکھا، بعض دفعہ الماریاں کھول کھول کے دیکھو تو یاد آتا ہے پچھلے سال یہ فلاں چیز لے کر آئے تھے، آج تک نکالی نہیں، یاد ہی نہیں رہا، کیونکہ گھر میں آلریڈی فراوانی ہے ان چیزوں کی، پہلے ہی وہ چیزیں بہت ساری موجود ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کوئی ڈیکوریشن پیسز، پہلے ہی 8-9 ڈیکوریشن پیسز ہیں تو وہ ایک جو کوئی لے کر آئے وہ یاد بھی نہیں کہاں رکھا تھا، یا کوئی اور بھی استعمال کی ٹرالیز ہیں، بعض لوگ ٹرالی جمع کرتے رہتے ہیں، ٹرالی کو خود آپ اٹسیلف دیکھیے وہ جگہ کتنی گھیرتی، پہلے گھر میں ٹرالی موجود ہے، ایک پسند آ گئی ایک اور لے کر آ گئے۔ چینی کے پاٹس ہوتے ہیں، پہلے اتنے سارے موجود ہیں، ایک اور لے کے آئے اور لا کے پھر کہیں پیک کر دیا کہ جب کبھی مہمان آئیں گے نکالیں گے۔ اب جب مہمان آئے تو کبھی یاد ہی نہیں رہا، 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، تو وہی والی بات ہے کہ بالکل بچوں کی طرح جا کے انسان چیزوں پہ جا کے مچلے نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ انسان کا نا ایک وقتی، آپ اس سائیکالوجی کو سمجھیے کہ آپ بازار جاتے ہیں نا، آپ کو کوئی کپڑا پسند آتا ہے، آپ کو کوئی شو بہت زیادہ پسند آتا ہے، آپ بس کہتے ہیں اتنا خوبصورت ہے، بس ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ ایک نا وقتی آپ کے اوپر ایک چیز کا یعنی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اوور ویلمڈ ہوتے ہیں ایک وقتی ٹائم کے لیے۔ اگر آپ اس شاپ سے نکل کر آپ باہر چلے جائیں، ایون فار سم ٹائم، 10 منٹ کے لیے آپ وہاں سے آپ اپنی توجہ ہٹا لیں، وہاں سے نکل کے آپ کسی اور دکان چلے جائیں، آپ اگلی دکان میں جا کے بھول بھی جائیں گے کہ پیچھے آپ نے دیکھا تھا، آپ کو نہیں، آپ وہ طلب نہیں رہے گی آپ کو جو اس وقت ہو رہی تھی۔ اور آپ جب گھر آئیں گے تو آپ یقین کریں 80% تو آپ گھر آ کے کہیں گے شکر ہے میں نے وہ نہیں خریدا، اتنی مجھے ضرورت تھی نہیں، اور زیادہ آپ کا وہ ڈیمینش ہو جائے گی، وہ خواہش نا اور کم ہو جائے گی، اور پھر آپ سوچیں گے ہاں دیکھو یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو تھا میرے پاس، اچھا ہی وہ نہیں لیا۔ لیکن فار دیٹ ٹائمنگ نا بالکل اس بچے کی طرح ہمارا بھی بعض دفعہ یہی طریقہ ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس اگر اس وقت نہیں لیا نا تو بس اس سے خوبصورت بس ہے ہی نہیں، اس سے اچھی کوئی چپل لگ ہی نہیں رہی، اس سے اچھی کوئی جو بھی کوئی چیز ہے نا، کراکری ہے تو اس سے اچھی کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو یہ چیز جو ہے نا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی گروسری تو خیر ہماری ایک ضرورت ہے نا، وہ تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ لا کے ایک چیز کو میں سمجھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، ہر چیز کا بیلنس ایٹیٹیوڈ تاکہ آپ کے اندر ہے کہ اگر آپ شاپنگ کر رہی ہیں، چائے لا رہی ہیں، پتی لا رہی ہیں، چینی لا رہی ہیں، یہ سب چیزیں تو آپ اسٹاک کرتی ہیں نا، وہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے چیزیں ایک ساتھ ایک کہیں پر جو 10% اور 20% آف ہوتا ہے نا، ڈپارٹمنٹل سٹورز ہوتے ہیں، بڑی سپر مارکیٹس ہوتی ہیں، تو وہاں سے آپ نے لا کے جمع کر لیا، وہ ٹھیک ہے، وہ تو عقل مندی ہے، وہ کفایت شاری ہے، گھر کی ضرورت کی چیز وہ نہیں بات ہو رہی ہے۔ میں جو ضرورت کی چیزیں نہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں جو کہ آپ کو ضرورت نہیں، صرف آپ کے نفس نے ایک بچے کی طرح ایک خواہش کا اظہار ہے، یہ پرس لے لو بس، نظر آ رہا ہے آپ کو، اب آپ کو پتہ ہے 6, 7, 8 ہزار کا ہے، آلریڈی آپ کے پاس 2-3 پرس موجود ہیں اور آپ کو ضرورت کوئی ہے نہیں لیکن اچھا لگ رہا ہے، تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، اس کو بس آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ کہیں کہ نکل جائیں وہاں سے اور کہیں چلو میں کہیں اور کوئی اور شاپ دیکھتی ہوں، اتنی دیر میں آپ کا نا یہ بالکل جھاگ کی طرح وہ چیز بیٹھ جائے گی۔ تو یہ ایک ٹپ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آخرت حاصل کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھیے گا، انسان اپنی دنیا کو جلدی جلدی نبھاتا ہے، کیونکہ یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے عاجلہ، جلدی چاہنا، ہمیں لگ رہا ہے کہ دنیا کی بات ہو رہی ہے تو شاید کوئی اچھی چیز نہیں ہے نا، جلدی جلدی مانگنا۔ تو یہاں پر ایک چیز ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا کے کام جلدی جلدی، جیسے آپ کو جو کوئی ضرورت ہے تو آپ نے اپنی، جیسے میں نے بتایا نا کہ گروسری ہے، آپ نے اسٹاک کر لیا، جا کے لے لیا کہ بھئی آپ کو 1 مہینے تک، تاکہ دالیں، چینی، یہ سب دکان سے منگانے کی ضرورت نہیں پڑے، آپ کے پاس اسٹاک گھر میں الماریوں میں موجود رہے۔ تو اگر کوئی اپنی دنیا میں آسانی کے لیے جو ہے وہ جلدی کرتا ہے، تھوڑا دنیا کو نمٹاتا ہے، تو یہ پسندیدہ چیز ہے۔ جیسے آپ نے اپنے جلدی جلدی کام نمٹا لیے، کس لیے کہ مجھے قرآن کلاس میں جانا ہے، آپ نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا، تو یہ چیز پازیٹیو ہے۔ لیکن عجلت اس لیے کرنا کہ دنیا اور ملے اور ملے، یہ نیگیٹو، یہ الگ چیز ہے۔
پھر اس طرح دیکھیے آج کل ایک یہی آجلا کے بات کر رہے ہیں نا، تو آجلا میں ایک اور آج کل سلوگن ہے مختلف چیزوں کا، جیسے آپ نے سنا ہوگا انسٹنٹ کافی، انسٹنٹ نوڈلز، اس کے ساتھ ساتھ اب کیا نکلا ہے، انسٹنٹ استخارہ، یہ بھی نکل آیا ہے نا. ابھی استخارہ کیا، بعض دفعہ یہ ٹی وی میں میڈیا میں ایک زمانے میں پروگرام آتا تھا، اسی وقت وہ وہیں پر جواب دے دیتے تھے کہ آپ کے لیے یہ چیز بہتر ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کمپیوٹر میں کوئی چیز نکالی اور بتا دیا. تو یہ جو چیز ہے نا کہ ہر چیز دنیا حاصل کرنے کے لیے جلدی کرنا، بہت جلدی کرنا، یہ دنیا کے لیے ٹینشنز کرنا، اور بس جلدی سے شادی آ رہی ہے تو میرے مائیوں کے کپڑے بھی اور فلاں کے کپڑے بھی اور پارٹی کے کپڑے جلدی سے تیار ہو جائیں، جلدی سے درزی سی کے دے دے. یہ جو دنیا چاہنے کے لیے جو انسان کی ہوتی ہے نا کوششیں ہوتی ہیں، اور اپنے آپ کو انسان تھکاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے نقصانات بہت ہیں. ایک اور چیز عاجلہ میں کیا آتی ہے کہ کوئی بازار گیا، اب وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں 6,000 یا 5,000 کا کوئی سوٹ لوں یا 3,000 کا سوٹ لوں اور اس کے ساتھ میچنگ چپل بھی لوں. کوئی شادی آ رہی ہے تو 2-3 ہزار کی چپل بھی لے لوں. یہ سب کچھ ملا کے کوئی 10-11 ہزار روپے کا ایک پورا پیکج بن گیا تو وہ لے نہیں سکتا. تو اب جلدی کی خواہش میں کہ میں جلدی سے مجھے چاہیے، جلدی سے میری خوشی کی تمنا پوری ہو، کیا کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ کلچر، جو کہ ویسٹ جو ہے وہ خود رو رہا ہے جو انہوں نے اس کو نکالا. کیونکہ پہلے ایک ورڈ ہوتا تھا، بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ دیکھو جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ. اب یہ مفروضہ جو ہے نا ختم ہو گیا، بالکل بھی کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دیتا. کیا ہے، تمہیں میک اپ کروانا ہے، تمہیں کہیں کپڑے یعنی اچھے لینے ہیں، تمہیں پارلر جانا ہے، تمہیں ٹکٹ لینا ہے، تمہیں ٹریولنگ کرنی ہے، پیسے ہیں نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کریڈٹ کارڈ استعمال کرو، گھومو پھرو، ہر جگہ جاؤ، پھر کل کی کل دیکھی جائے گی. تو اس چیز نے بھی نا عاجلہ کو بہت زیادہ، یہ کریڈٹ کارڈ کلچر نے نا بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور یہی اصل میں آپ سمجھیے کہ انسان کے لیے جو یہ عاجلہ والی خواہشات ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو برا کہا ہے، یہ ون آف دا چیز ہے کہ جو آج بہت بڑھ گئی ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، عاجلہ. اچھا، آپ کچھ نقصانات دیکھتے ہیں. جب انسان بہت زیادہ عاجلہ دنیا کے لیے کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر قوت برداشت کی کمی ہو جاتی ہے، پیشنس کی کمی ہو جاتی ہے، قناعت کی کمی ہو جاتی ہے، جو کہ ہمیں بہت اچھی طرح نظر آ رہا ہے. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ عاجلہ کی خواہش میں کوئی کسی کا حق ادا نہیں کرنا چاہتا. سب کیا چاہتے ہیں، مجھے فائدہ ملے، میرا حق کیا ہے مجھے مل جائے، دینا کس کا ہے وہ مجھے نہ دینا پڑے. یہ سب عاجلہ کا نتیجہ ہے. پھر کیا ہے کہ اگر تو کوئی کام جو ہے وہ شہرت کا ہے، کانسرٹ فار اے گڈ کاز ہے، یا مجھے کوئی کام کر کے بہت شہرت ملتی ہے، یا اگر میں کہیں پہ کوئی ڈونیشن دیتی ہوں، یا میں کہیں پر کوئی فیلنتھروپسٹ کام کرتی ہوں اور مجھے اس کی ایکنالجمنٹ ملتی ہے، میری تصویریں کھنچتی ہیں، لوگ میرا نام لیتے ہیں، تب تو میں یہ کام کروں گی. ورنہ جیسے وہ بیٹری میں سے سیل نہیں کوئی نکال لی ہے تو وہ جو ٹوائے ہوتا ہے نا وہ یوں ہو کے ایک جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے نا. تو اگر تو لوگ دیکھ رہے ہیں تب تک تو بڑے اچھے نیکی کے کام کرنا. اگر لوگ نہیں دیکھ رہے تو وہ بیٹری نکل جاتی ہے، اس کے بعد کوئی موٹیویشن نہیں رہتا. یعنی عاجلہ کس لیے ہے، نام کے لیے، نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے، ورنہ نہیں، ورنہ کوئی جلدی نہیں ہے نیکی کے کاموں. پھر یہی جو پیشنس کی کمی ہوئی ہے عاجلہ کی وجہ سے، تو یہ جو پیشنس اور صبر میں کمی ہو گئی تو لوگ اب اسی لیے بوڑھے والدین کو برداشت نہیں کر سکتے. کیونکہ جب آپ ایک بوڑھے شخص کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ پیشنس ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ کمی دنیا میں کسی کام کے لیے چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ جب وہ کھانا بھی کھاتے ہیں تو وہ بچوں سے بھی زیادہ سلو کھاتے ہیں. بچوں کے تو پھر بھی یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ان کے اندر کیونکہ انرجی ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ سے پھر بھی وہ جلدی کھانا کھا لیتے ہیں. ہے تو کام مشکل ہی دونوں کا کھلانے کا، لیکن بوڑھے شخص کا تو اگر آپ یعنی ساتھ ہوں ان کو اور آپ ان کو سرو کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ کھانا ہے تو اس میں آپ کو بہت پیشنس ریکوائرڈ ہے. اگر وہ واش روم جائیں تو بہت پیشنس ریکوائرڈ ہے. وہ چلیں تو پیشنس ریکوائرڈ ہے. چلنے میں ہی آپ کو ان کی اسپیڈ پر چلنا پڑتا ہے. ہر چیز میں یعنی کہ وہ ان کے ساتھ بہت پیشنس ریکوائرڈ ہوتا ہے. آپ جلدی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. تو اس کی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا ہے، بوڑھے والدین کو اٹھاؤ جا کے پھینکو وہاں ان میں اولڈ ہومز میں، یعنی جو اب تو یہاں بھی ہو رہا ہے تو اس لیے کوئی ہم ویسٹ کو تو کہہ نہیں سکتے. اور یا یہ ہے کہ اگر وہاں نہیں ڈالیں گے تو ان کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، خدمت نہیں کرنا چاہتے ان کی. کیونکہ وجہ یہ کہ بھئی ہم میں اتنا پیشنس نہیں ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے. یا آپ ان کو کبھی باہر کھانے پہ لے جائیں تو ظاہر ہے جب آپ والدین کو کوئی لے کر جائے گا اور اس کے اندر عاجلہ والی بیماری ہوگی، جلدی والی، تو وہ تو ان کو کس طرح ویل چیئر پہ لے کے جائے گا.
کیونکہ پھر پیشنس ریکوائرڈ ہے, پھر ان کو گاڑی سے اتارنا ہے, پھر گاڑی میں چڑھانا ہے, پھر بٹھانا ہے, پھر ڈاکٹر کے یہاں بھی اگر لے کے جانا ہے تو ان تمام چیزوں میں پیشنس چاہیے. تو عاجلہ کا شکار شخص جو ہے نا وہ والدین کی خدمت نہیں کر سکتا, یا کرتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہوتا ہے. اسی طرح پھر کیا ہو گیا ہے, عاجلہ کی خواہش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, بیمار رشتہ داروں کو وزٹ نہیں کرتے. یعنی اب ہم نے اپنی زندگی میں ٹارگٹ کیا بنایا ہے کہ جو عام طور پہ, جیسے میں نے کل آپ کو مثال دی تھی کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو غم کے موقع پہ نہیں لے جانا چاہتے, بجائے اس کے کہ ان کو جا کے کہیں کہ بھئی کسی کے باپ فوت ہو گیا تو اب ان کا بیٹا ہے, تم جاؤ اس کو دلاسا دو ایک فرینڈ کے ناطے, یہ نہیں ہے نا ہمارے یہاں. تو یہ چیز اب عاجلہ کی وجہ سے ہمارے اندر بھی آ گئی ہے کہ بھئی غموں کے موقع پہ جا کے کیا بور ہونا, کیا رونا دھونا, کیا ان کا رونا دیکھنا. جو کوئی بھی بس اچھے فنکشنز ہو رہے ہیں, انجوائمنٹ کے فنکشنز ہیں, کہیں پہ پارٹیز ہو رہی ہیں, بس وہاں جائیں, وہاں انجوائے کریں. تو لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کی غمی کو بھی چھوڑ دیا ہے, ان میں جانا بھی چھوڑ دیا ہے کہ کون جائے وہاں پہ. یا کوئی ایک چلا جاتا ہے, جا کے فارملی اٹینڈ کر کے آ گیا اور 4 بہانے بنا دیے, طبیعت ٹھیک نہیں تھی یہ وہ, کیونکہ دل ہی نہیں چاہتا, موڈ ہی نہیں ہوتا ہے. اپنے وہ فن اور فرولک اور مزوں سے نہ خود نکلنا چاہتے ہیں, نہ بچوں کو نکالنا چاہتے ہیں, اسی میں رہنا چاہتے ہیں. پھر جسمانی نقصانات عاجلہ کے کیا ہوتے ہیں, جب آدمی دنیا پہنچ جاتا ہے تو انسان ٹینشن کا, اسٹریس کا شکار ہو جاتا ہے. ہر وقت انزائٹی ایک اس کے اوپر طاری رہتی ہے. پھر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ قناعت ختم ہو جاتی ہے, انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بڑھ کر چاہتا ہے, بس مجھے مل جائے, یہ ڈریس مجھے پسند آ گیا تو مجھے لینا ہی ہے, مجھے فلاں چیز پسند آ گئی, میرے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں, مجھے بس آئی نیڈ ٹو بائی دیٹ ڈریس. نیند ہی نہیں آ رہی ہے جب تک وہ چیز ہاتھ نہیں آ گئی, اتنا زیادہ یعنی عاجلہ کی خواہش. یا اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ جیسے رات کو 11 بجے 12 بجے ایک دم سے دل چاہ رہا ہے, کیا کہتے ہیں, میرا اس وقت دل چاہ رہا ہے پیزا کھانے کا, میرا اس وقت 2 بج رہے, میرا دل چاہ رہا ہے فلاں برانڈ کے کوئی چکن کھانے کا. تو اب کیا ہے, کیا اس کو فیسلیٹیٹ کیا ہے. آپ یہ دیکھیے آج کل کی یہ جو باہری کے برانڈز ہیں نا, عاجلہ کو کیا فیسلیٹیٹ کیا, آپ ایک کال کریں, ایک کال اوے آپ کی بس بات ہے, آپ کی خواہش کی تکمیل ہے. پیسہ پھینکیں آپ جس کو کہتے ہیں اور آپ اپنی خواہش کو تکمیل کریں. 1000 2000 اڑا دیے رات کو 2 بجے. تو یہ تمام چیزیں بھی جو ہے نا یہ یعنی عاجلہ کی پیداوار ہے. حالانکہ یہ پہلے زمانے میں یہ کوئی تک نہیں ہوتا تھا نا کہ کوئی بچے بے وقت ٹائم پہ 2 بجے 12 بجے اٹھ کے کوئی کھانا مانگے, مجال نہیں. یہ کچن بند ہو جاتے تھے صاف ستھرے ہو کے, ختم, بس کچن کا کام ختم ہو جاتا تھا 9 بجے, زیادہ سے زیادہ 10 بجے تک. ایسے ہی تھا نا کہ بھئی ختم, ایک کھانے کا ٹائم ہوتا ہے, سب نے کھانا کھا لیا, اب ختم, اب کچھ نہیں, بس سو. اب رات کس لیے, بھئی سونے کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے نہ کوئی چینل سرفنگ ہوتی تھی, نہ ٹی وی اس طرح لگتے تھے, نہ کوئی نیٹ ہوتا تھا کہ سارا وقت وہ موبائل پہ بیٹھ کے سرچ کریں اور بے تکی بھوک لگے. اور آپ کو پتہ ہے یہی چیز اوبیسٹی, پھر آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں میں شوگر کا مرض, بلڈ پریشر کا مرض, ہارٹ کا مرض, اور پھر بچے نہ صحیح تو آج آپ دیکھ لیجئے 40 سال میں لوگوں کو وہ امراض ہو رہے ہیں جو پرانے زمانے کے بوڑھے لوگوں کو 70 سال میں ہوتے تھے. آج 40 ایئرز سے ہی شوگر اور بلڈ پریشر تو یعنی عام ہے, 40-45 میں ہونے لگا ہے, تو کوئی بڑی چیز نہیں. تو یہی ہے نا کہ جو یعنی زندگی گزار رہے ہیں نا عاجلہ کی, اور کھانا پینا آپ بتائیں جو 2 بجے جب انسان کھانا کھا کے سوئے گا کیا اس کو ہضم ہوگا اور کتنا نیگیٹو اس کی صحت پہ اثر ڈالے گا. پھر اس کے بعد ایک اور کیا یہ جلد بازی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماؤں کے اندر پیشنس نہیں, تو بچوں کو جو ہے نا مار پیٹ کرنا, ڈانٹنا. اور ایک اور چیز اس میں عاجلہ میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ یا تو اتنا بچوں کو آزاد چھوڑ دیا, اتنا چھوڑ دیا اس کے اوپر کہ اپنے کام نمٹانے میں جلدی میں کہ اتنا بھی ٹائم نہیں کہ ان کی تربیت کریں. یعنی میں اتنی بزی ہوں, مثال کے طور پہ یہ کہنا ہے ایک ماں کہے میں اتنی بزی ہوں, مجھے اتنے کام ہے کرنے کے میں بچوں کی تربیت یا ان کو قرآن وہ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں یا ان کی کیا تربیت ہو رہی ہے, آئی ہیو نو ٹائم ٹو سی, بس ٹھیک ہے جو دل چاہے ان کے کریں. یہ بھی عاجلہ میں بات آئے گی. اپنے یعنی اپنے اوپر بچوں کو جو ہے نا نیچے رکھنا, اپنی ذات کو اونچا رکھنا کہ میں اپنے کام نمٹاتی رہوں دنیا کے, بھلے بچوں کو ٹائم دے رہی ہوں نہیں دے رہی ہوں, ان کو پوچھ رہی ہوں نہیں پوچھ رہی ہوں میں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں نکلی ہیں. پھر ہلو کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ابھی شادی بھی 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ نہیں گزرا, ایک دوسرے کو برائیاں نظر آنے لگی. تو جیسے وہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز پسند نہیں آئی انسان کو, تو وہ انسان کہتا ہے نا کہ بعض دفعہ کچھ ان کی کچھ عرصے تک کی ہوتی ہے نا باہر کی چیزوں میں خاص طور پہ کہ, اور یہاں پر بھی کہ بھئی آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں, آپ ریٹرن کر سکتے ہیں, ہوتا ہے نا. تو اب انہوں نے کیا سمجھ لیا ہے ان رشتوں کو
کہ 2 مہینے 3 مہینے ساتھ رہ کے دیکھا نہیں بس کچھ بن نہیں رہی ہے آپس میں, کچھ سمجھ نہیں آیا, نہ لڑکی کو لڑکا نہ لڑکے کو لڑکا, تو کیا نتیجہ ہے کہ ڈیورسز. یعنی جس کو کہتے ہیں نا اتنا عاجلہ ہے, اتنی جلد بازی ہے کہ لوگ 1 سال 2 سال تیار ساتھ رہنے کو نہیں ہے. یعنی اگر 2 مہینے میں رزلٹ نہیں آتا ہے, میری یعنی کلک کر رہی ہے نہیں لڑکی سے, کر رہی ہے نہیں کر رہی, تو بس جاؤ تم اپنے گھر, ہم اپنے گھر, خوش, ختم. کوئی ہمیں بھی رشتوں کی کمی نہیں, تمہیں بھی کمی نہیں. یہ مطلب اس چیز نے اس حد تک لوگوں کو پہنچا دی ہے. اور ورنہ آپ پرانے زمانے میں دیکھیں کہ لوگ اپنی عمریں گزار دیتے تھے, جیسا بھی ہوتا تھا اپنا نباہ کرتے تھے نا. اور وہی والی بات ہے کہ کوئی بھی پرفیکشن کے لیول پر اگر انسان ایک لڑکی کو چھوڑے گا, ضروری نہیں اگلی لڑکی جو ہے اس کے اندر وہ ساری کوالٹیز موجود ہوں جو آپ کو چاہیے, اس کے اندر کچھ اور کمی کمزوریاں ہوں گی. کوئی ایک لڑکے کو چھوڑے گی تو اگلا جو لڑکا ہوگا اس کے اندر 10 قسم کی اور مسئلے ہوں گے جو اس میں نہیں تھے. تو یہ تو دنیا کی پرفیکشن کی جگہ تھوڑی ہے کہ کپلز جو ہے وہ پرفیکشن کے ملیں. کہیں پہ لڑکی کو کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, کہیں لڑکے کو کرنی پڑتی ہے. آئیڈیل سچویشن کہیں نہیں ہوتی, ایسا نہیں ہوتا. ایون 2 بھائی بہنوں کی پسند, ماں باپ کی پسند اور ماں اور بیٹی کی پسند فرق ہوتی. آپ بعض دفعہ دیکھیں کہ بلکہ میجورٹی یہی ہوتا ہے کہ مائیں بعض دفعہ اپنے بچیوں, آج کل خاص طور پہ بچیاں اپنے کے لیے مائیں شاپنگ نہیں کرتی. کیا کہتی ہیں, ہم اگر جو چیز لے کر آتے ہیں انہیں پسند نہیں آتی, جو بیچاری جو لے آئے وہ انہوں نے پہن لیا. اب نہیں ہوتا ایسا. اور ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بھائی, ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے, نہیں پہن رہی ہے تو چوائس ہے نا ان کی. تو جب ایک ماں اور بیٹی اور 2 بہنیں ہو گئیں یا باپ اور بیٹا ہو گیا, ان کی پسند ایک نہیں ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف ہوں بالکل بس ان کو ایک ہی چیز چاہیے ہو, ایک ہی ان کی پسند ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. یا ایک ہی ان کی خواہشات ہوں, یا ایک ہی ان کا لائف سٹائل ہو. بہت چیزیں ہوتی ہیں کہ اچھی بیوی ہو تو وہ اپنے ہسبینڈ کو انفلوئنس کر لیتی ہے نیکی کی طرف, نیک شوہر ہے تو وہ بیوی کو انفلوئنس کر لیتا ہے. تو یہ کچھ دے کے کچھ لے کے اس طرح زندگی کی گاڑی جو ہے آگے چلتی ہے. اور دس از بٹ نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا, اور دونوں ایک دوسرے سے درگزر سے کام لیں, اور لینا چاہیے کہ کچھ وہ ان کی خامیوں کو درگزر کرتے ہیں, کچھ لڑکا کر دے, کچھ لڑکی کر دے, کچھ ہسبینڈ کر دے, کوئی وائف کر دے. وہ جو ہسبینڈ ہے وہ ان کے لڑکی کے ماں باپ کی عزت کرے, لڑکی جو ہے وہ شوہر کے کرے. بس یہ سب کچھ ملا جلا کے معاملے چلتے ہیں. اونچ نیچ بھی آتی رہتی